نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعض روایت کے مطابق ہو بھی گیا تھا جادو، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مناسب موقع پر عرض کریں گے۔ تو یہ اس جادو کو استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا، اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، احکام تھے، وہ انہیں سکھایا کرتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کو سمجھ میں نہ آتا تو یہ عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ اس بات کو بیان کر دیجئے۔ تو بعض اوقات وہاں پہ یہود بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہود راعنا کہتے تھے، اور یہود کی لغت میں راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا معنی ہمارے، یہ احمق کے معنی میں بھی یہ لوگ استعمال کرتے تھے یہود کی لغت میں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی اس لغت سے واقف تھے، تو صحابہ کرام تو ادباً عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہود جو تھے یہ شرارتاً کہتے تھے راعنا ہمارے چرواہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو جب اس طرح کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے تلوار کھینچ لی اور کہا میں تیری گردن اڑا دوں گا، اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئندہ سے گستاخی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے مسلمان بھی تو راعنا کہتے ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے وجہ دریافت کی، انہوں نے تمام معاملہ عرض کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم مت کہو اور انظرنا کہو، یعنی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے سے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں اس قسم کے کلام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا، دو تین باتیں اس میں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ راعنا کا لفظ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں بھی مستعمل تھا، اور اس کا ایک اچھا معنی تھا، لیکن یہود کی لغت میں اس میں بے ادبی والا معنی پوشیدہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کے استعمال کو منع کر دیا گیا۔ گویا کہ ایسا لفظ کہ جس میں ایک صحیح معنی بھی ہو لیکن بے ادبی کا شائبہ بھی اس میں موجود ہو، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ایسا لفظ کہ جو صراحتاً برائی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی برا پہلو موجود ہے، نبی کریم کے لیے استعمال کرنا منع ہے، براہ راست نبی کریم پر طعن و تشنیع کرنا، آپ کے لیے کوئی نازیبہ کلمہ بیان کرنا، یہ بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر ایسے لفظ کو ترک کرنا ہوگا، ہر ایسی چیز کو ترک کر دینا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، اور اس کی جگہ کوئی اور اچھا لفظ، کوئی اور اچھا عمل اختیار کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ اور آگے جو فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اس قسم کی بے ادبی کا جان بوجھ کر مرتکب ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اور اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ یہ اصل میں جب بنی اسرائیل نے، یعنی یہود نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہو گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے ہٹ کر ہوئے ہیں، تو ان کو حسد پیدا ہوا، کیونکہ یہ آخری نبی کے متمنی تھے، اور ان کی تمنا یہ تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اسی طرح مشرکین یہ چاہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہوں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین کو بھی اس لیے برا لگا، یہ چاہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہوں۔
تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو مشرکین اور نہ یہ اہل کتاب یہ چیز پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی جو اللہ کا انعام ہے، یہ جو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ دونوں گروپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، فضل عظیم والا ہے، لہٰذا ان کو اس طرح اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اور نہ برا ماننا ان کے لیے مناسب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ جو منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت یا اسے بھلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ ہم نے تمہید جو قرآن کی تفسیر کے تمہیدی بیان کیے تھے، اس میں نسخ کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائی تھیں کہ نسخ کا معنی ہوتا ہے منسوخ کر دینا، زائل کر دینا، کسی شے کو ہٹا دینا، اور شرعی لحاظ سے نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کی مدت کو بیان کر دینا کہ اس کی مدت اس وقت ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی ناسخ نازل فرماتا ہے، پچھلی آیت کو منسوخ فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی خبر دینا مقصود ہے کہ ایک حکم ایک مخصوص مدت کے لیے تھا اور اس حکم کی اب مدت پوری ہو چکی، اب نیا حکم جاری ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آیت کو منسوخ کر دینا یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ پہلے والا جو حکم تھا وہ غلط تھا یا باطل تھا یا اس میں کچھ کمی یا کجی تھی، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کی ایک مخصوص مدت بیان فرمانا چاہتا ہے اور یہ ہمیں باور کرانا چاہتا ہے کہ اس حکم کا اب اختتام ہو چکا ہے، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب نیا حکم وارد ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو گویا کہ حقیقتاً مدد کرنے والا، حقیقتاً امداد کرنے والا، نصرت دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہماری مدد کر بھی رہا ہے تو وہ ایک سبب ہے، وہ ایک وسیلہ بن رہا ہے، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی امداد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرم فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، تو اس میں ایک ادب سکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ سوال نہ کیے جائیں بلکہ وحی الہی کا ہی انتظار کیا جائے۔ اور صحابہ کرام یہ روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ہم میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر سکیں، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کاش کوئی دیہاتی صحابی آئیں اور وہ نبی کریم سے سوال کریں اور آپ جواب دیں اور اس طرح ہمیں اکتساب فیض کا موقع ملے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اور کثیر اہل کتاب میں سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں کے، یعنی اپنے دلوں سے وہ حسد کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے یعنی خاص طور پہ یہود کے ان کی خبر اور وجہ بیان کی کہ یہ اس لیے آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے کہ ان کے دلوں میں حسد موجود ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں معاف کیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی حکم بھیجے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔
تو یہ آیت تو اس وقت کی ہیں جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کا حکم دیا کہ اگر آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو اس کی وجہ ان کی حسد ہے، اور فی الحال ان سے آپ درگزر سے کام لیجئے، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی مزید حکم نازل نہیں فرماتا۔